میرا نام ہانیہ ہے، میری عمر 18 سال ہے۔ ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ میرا بھائی اسکول میں پڑھتا تھا اور میں کالج میں پڑھتی تھی۔ میں جوان ہو رہی تھی، میرے جسم میں تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ اس کی وجہ سے میرا گلا سامان بہت تیزی سے بڑا ہو رہا تھا اور نیچے کے بھی حالات بالکل ایسے ہی تھے۔ خیر، کالج کے پہلے 2 ہفتے تو مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگا، پھر کچھ دنوں بعد سب کچھ صحیح ہو گیا۔ میں نے یہ سب کسی کو نہیں بتایا، نہ گھر میں اور نہ کالج میں کسی کے ساتھ اس بارے میں بات کی۔ میری دوستی کلاس کی شرارتی لڑکیوں کے ساتھ ہو چکی تھی، لیکن میں نے ان کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ آخر کار میں نے ہمت کی اور ان سے پوچھ لیا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ہنس پڑی اور کہنے لگی، ارے بے وقوف، یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ میں نے پوچھا یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ اب تم بالغ ہو گئی ہو، تم نے نوٹ کیا ہوگا کہ تمہارا سامان بہت بڑا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں شرما گئی اور ہاں میں سر ہلایا۔ میری دوستی چونکہ ان سے کافی گہری ہو چکی تھی، اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی پرسنل لائف بھی شیئر کرنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک دن کالج میں میری دوست عالیہ نے مجھے کہا کہ تم گندی فلمیں دیکھتی ہو؟ تو میں نے کہا نہیں، مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ تو وہ کہنے لگی، آج تمہیں دکھاؤں گی۔ میں نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ شام کو وہ میرے گھر آئی۔ اس نے میری ماما کو کہا، آنٹی، میں نے آسیہ کے ساتھ کالج کا کام کرنا ہے، تو میری امی نے اس کو میرے کمرے میں بھیج دیا اور اس نے دروازے کو لاک لگا دیا اور کہنے لگی، آ جاؤ، تمہیں فلم دکھاؤں۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے موبائل پر گندی فلم چلائی۔ جیسے ہی فلم چلی تو میں حیران ہو گئی، کیونکہ فلم میں غیر اخلاقی چیزیں تھیں۔ میں نے اسے منع کیا کہ یہ کیا دکھا رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، ارے دیکھو تو صحیح، بہت مزہ آئے گا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد واقعی مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ فلمیں دیکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی اور میرے اندر خواہشات پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ عالیہ کا بوائے فرینڈ تھا، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر ہفتے بعد یہی سب کچھ کیا کرتے تھے، لیکن میرا تو کوئی بوائے فرینڈ نہیں تھا جو میرے ساتھ یہ کرتا۔ آہستہ آہستہ میں نے خود کو پرسکون کرنا شروع کر دیا، اپنی انگلیوں سے گنتی لگا کر پرسکون ہو جایا کرتی اور دل میں یہ خواہش تھی کہ کب میرا خواب حقیقت کا روپ لے اور میں یہ سب کچھ کروں۔ آخر کار کالج کا پہلا سال گزر گیا۔ ہمیں سردیوں کی چھٹیاں ہوئیں۔ میں گھر پر فری تھی، تو میں نے ارادہ کیا اپنے ماموں کے گھر کچھ دن گزار آؤں۔ میں نے امی جان سے اجازت لی اور اپنے ماموں کے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ میرے ماموں ایک ڈاکٹر تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، تینوں ہی مجھ سے عمر میں بڑے تھے۔ ماموں کے گھر پہنچی تو میری بہت مہمان نوازی ہوئی۔ ممانی میرے ساتھ رات گئے باتیں کرتی رہی۔ اگلے دن میں ممانی کے ساتھ بازار گئی۔ ہم نے سارا گھریلو سامان خریدا اور شام ہو گئی۔ شام کو واپس آ گئے۔
मैं बहुत थक चुकी थी। शाम को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। रात के 12 बजे मुझे फिल्म देखने की तलब हुई तो मैंने चुपके से अपना फ़ोन निकाला और वीडियो देखना शुरू हो गई। मेरे मामू का बेटा अकरम वो भी जाग रहा था। इसने खिड़की से मुझे देख लिया तो इसने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं ये सुनकर परेशान हो गई और अकरम को कहा, प्लीज़ ये तुमने देखा है जो किसी को मत बताना। अकरम ने मुझे कहा, ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें जो चाहिए हो ले लेना, बट प्लीज़ किसी को बताना मत। अकरम अपने कमरे में चला गया और मैं सो गई। सुबह मैं खौफ में उठी। मुझे शक था कि अकरम घर वालों को बता देगा, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया और मेरा मान रख लिया। अगले दिन मामू और मुमानी जान किसी दोस्त की शादी पर जाना था। वो शाम को 8 बजे घर से चले गए और कहा कि हमें लौटने में सुबह हो सकती है। मामू का छोटा बेटा शादी पर साथ ही गया, बस अकरम और अस्कर घर पर थे। हम तीनों कज़न लूडो खेलने लगे। तकरीबन 1 घंटा हमने लूडो खेली। इसके बाद असगर अपने कमरे में चला गया। मुझे प्यास लग रही थी तो मैं उठी और किचन में पानी लेने के लिए गई। मैं किचन में पहुंची तो पीछे से अकरम दबे पांव आया और मुझे कस के गले लगा लिया। मैंने कहा, अकरम ये क्या कर रही हो? ये कैसी हरकत है? अकरम नहीं हटा और मुझे ज़ोर से गले लगाते हुए कहा, आपने ही तो कहा था जो चाहूँ मांग लूँ। मैं इसका इरादा समझ गई कि अकरम के दिमाग में क्या चल रहा था। मैंने कहा, अकरम ये नहीं हो सकता, लेकिन अकरम मानने को तैयार ही नहीं था। अब अकरम का मुझे साफ तौर पर अपने साथ महसूस हो रहा था। अकरम ने मुझे नहीं छोड़ा और अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। तो मैंने कहा, ठीक है अकरम, क्योंकि अब मुझे भी अच्छा एहसास होना शुरू हो गया था और जो मैं चाहती थी वो हकीकत का रूप अपनाने वाला था। अब अकरम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गया। अकरम ने कुंडी लगा दी और फिर वो हो गया जिसकी मुझे बरसों से तलब थी। मैंने अकरम की ख्वाहिश भी पूरी कर दी और अपने एहसासात को भी हकीकत का रूप दे दिया और किसी को पता भी नहीं लगा।